نابلد ہو اور جسے اس کا جو ہے وہ علم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی موجودگی میں کچھ پڑھتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ہم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اصلاح اعمال اور اصلاح عقیدہ کیا جائے، مجھے آپ کا مبلغ علم معلوم نہیں ہے، آپ کی سماعتیں بھی معلوم نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ بیدار رہیں
اور جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ تیار ہیں آپ تھوڑی دیر سننے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ عقیدہ کیوں ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ یاد آیا، فرما رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا تو نے انتظام کر لیا؟ اس نے کہا جی حضرت میں نے سب انتظام کر لیا۔ کہا سیمنٹ لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سیمنٹ لے لی۔ کہا ہاں سریا بھی لے لیا۔ بالو؟ کہا بالو بھی لے لیا۔ کہا کہ اینٹ؟ وہ بھی لے لی۔ کہا زمین؟ کہا وہ نہیں لی۔ تشبیہ یہ بات جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، یہ سب کچھ، یہ عبادتوں کا سارا اسٹرکچر عقیدے اور ایمان کی زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ اسٹرکچر کس کام کا؟ اسی لیے پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں نیک اعمال سے نہیں روکتے ہیں بلکہ تمہارے عقیدے پر سین لگاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، صرف اونچے پائجامے والے ہی جو ہے وہ تمہارا عقیدہ خراب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک وائرس ہے جن کو چھوڑا گیا ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ توجہ ہے؟ عقیدے پر اتنی گفتگو سنتے ہیں لوگ کہ بعض اوقات ہم لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر مجلس میں عقیدہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، ہر محفل میں یہ علماء عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں۔ اب تو دیکھو لوگ اس پر کلام کرنے لگے ہیں کہ ہر محفل میں عقیدہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اعمال کی طرف توجہ دی جائے، بلا شبہ اعمال کی طرف توجہ دی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے، لیکن یاد رکھو جب کسی چیز کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہو تو پہلے اس چیز کو بچایا جاتا ہے۔ جب کوئی دشمن کسی چیز کی طاق میں ہو تو ظاہر ہے کہ پہلے تحفظ اس چیز کو فراہم کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ تمہارا عقیدہ کمزور ہو جائے۔ پوری دنیا کا یہ مشن ہے۔ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے اور جو کسی حد تک پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن وہ کسی غیر کی فکر کے عادی ہو گئے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ کانفیڈنس ہے، یقین ہے۔ پوری دنیا کانفیڈنس کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ ہمیں کانفیڈنس مل جائے۔ اب کانفیڈنس کتنی قیمتی شے ہے، کبھی اس بات پر غور کرو۔ کانفیڈنس کی تعبیر یہاں میں اس وقت یقین سے کر رہا ہوں، علماء کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے، کہ کانفیڈنس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس آئے۔ جو ہے وہ پروفیسر چاہتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس آئے، لیکچرر چاہتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس آئے، خطیب چاہتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس آئے، شاعر چاہتا ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس آئے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے اندر کانفیڈنس ہو، ہر جو ہے وہ ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کے اندر کانفیڈنس ہو، ہر مدرسے والے چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، اسکول والے چاہتے ہیں کہ میرے طلبہ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، ہر جماعت
کانفیڈنس، یہ عقیدہ خراب کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ تمہارا کانفیڈنس خراب ہو جائے، تم جو ہے وہ کسی معاملے میں یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ کھڑے نہ رہ سکو۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، بہت توجہ سے میری بات سننا، یہ دنیا چاہتی ہے کہ تمہارا کانفیڈنس ختم ہو جائے، تم یقین کی دولت کھو بیٹھو، اس لیے تمہیں ہر وقت بے یقینی کا شکار کیا جاتا ہے، ہر جگہ تمہیں بے یقینی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اٹھا کر دیکھو، بتاؤ کیا تمہیں بے یقینی کی طرف دھکیلا نہیں جا رہا؟ ربیع الاول شریف آئے تو بے یقینی کس کی طرف سے آتی ہے؟ 12 ربیع الاول کو حضور تشریف نہیں لائے تو کب لائے؟ 8 کو لائے، تو میں کہتا ہوں 8 ہی کو جلوس نکالو، 8 کو آئے، تم 8 کو نکالو، ہم اس میں بھی تیار ہیں۔ تم کہتے ہو نہیں 8 کو نہیں، 10 کو آئے، 2 کو آئے، میں کہتا ہوں 2 کو نکالو، 1 کو نکالو، پورا مہینہ نکالو، خدا کی قسم جب جی چاہے تب نکالو، کبھی تو نکالو، کیونکہ ساری کائنات ہی میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے ذکر کی ضرورت میرے نبی کو نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذکر اور ان کا جلوس تو اللہ اکبر کبیرہ صرف زمین پہ نہیں نکلتا، عرش پر بھی نکالا جاتا ہے، فرشتے بھی نکالتے ہیں، اور یہ کی جماعت بھی نکلتی ہے۔ کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں میرے آقا کا ذکر نہ ہو۔ میرے امام کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر سے لگائیے، ایک تازہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ پورا امہ ہاتھوں کو جھنڈا لے کر نہیں آئے، جبکہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں جھنڈا لے کے آنا چاہیے، تو اب ہاتھوں کو پرچم بنا کر بولیے سرکار کی آمد، سردار کی آمد، اچھے کی آمد، میٹھے کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، راحت کی آمد، یاسر کی آمد، ساجد کی آمد، فاتح کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو۔ ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے حضور کو، حضور کا ذکر ہر لمحہ ہو رہا ہے، ہم تو ان کا ذکر کر کے اپنی تقدیر سنوارتے ہیں۔ حضور یہ المیہ ہے کہ جب ربیع النور شریف آتا ہے تو اس بات پر ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے کہ حضور کی پیدائش کا دن یہ ہے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے مناظرے کیے تو اس پر بھی مناظرہ کر لو کسی اور مہینے میں کہ فلاں کو ہوئے یا فلاں کو ہوئے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے پیچھے کیوں لگتا ہے؟ ہم نے کلمہ تاریخ کا نہیں پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے، تو پتہ چلا کہ ہم ہر لمحہ حضور کا ذکر کریں گے، اور یہاں بھی کریں گے، وہاں بھی کریں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ان کا سنا دیں۔ تو ہم نے کسی تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا کہ اسی تاریخ کو دیکھو، بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، میں اس وقت اہل سنت کا موقف نہیں بیان کر رہا ہوں، میں اس وقت صوفیہ کا موقف بیان کر رہا ہوں، اور یہی موقف اہل سنت والجماعت کا بھی ہے۔ بہت توجہ، عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مہینہ ڈیبیٹ کا نہیں، آپ بہت میں منع نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، لیکن آپ بیٹھ جائیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت محترموں کا شکریہ، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ غور کرو، یہ بے یقینی ڈالی جا رہی ہے یا نہیں ڈالی جا رہی ہے؟ بولو، ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں، حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لے لائے۔ اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ جشن کیا صحابہ نے کیا؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہو، یعنی ہر چیز میں بے یقینی کا شکار آپ کو کیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے صاحب اسلام میں 2 عید ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ تیسری عید کون لایا؟ تو
حدیث پاک پڑھ کر آئے ہو تو حدیث پر غور کرتے. تم کہ تو اسلام میں 2 ہی عید ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ تیسری عید آئی کہ نہیں؟ اور طبقات میں ساتھ پڑھو. بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ عید اس لیے ہے کیونکہ اس دن انسانوں کے باپ حضرت آدم کا میلاد ہے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے. آپ نے نہیں پڑھا، نہیں سنا؟ اللہ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جناتوں کو جمعرات کے دن اور انسان کو جمعہ کے دن ظاہر فرمایا. تو پتہ چلا کہ حضرت آدم کے میلاد کا دن جمعہ ہے. تو جب حضرت آدم کے میلاد کے دن کو عید کہا جائے گا تو جانے آدم کے میلاد کے دن کو عید کیوں نہیں کہا جائے گا؟ بلکہ اللہ اکبر، یہ تو ساری عیدوں کی عید ہے جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ بے یقینی ڈالنا ہے کہ کانفیڈنس ختم ہو جائے. کانفیڈنس جاتا ہے تو بے یقینی ڈالنا. دیکھو، اگر شوہر اور بیوی کے رشتے کو خراب کرنا ہو نا، بہت اچھا رشتہ چل رہا ہو، بہت اچھا رشتہ چل رہا ہے، اچھے سے گھر چل رہا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ، کوئی چاہے کہ اس میں خرابی پیدا کر دے تو ایک ہی کام ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا، یعنی شک ڈال دے رشتے کے اندر. کیا ڈالے؟ شک ڈال دے، رشتہ خراب ہو جائے. باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت بھروسہ ہے، بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، شک ڈال دو، رشتہ خراب. ماں اور بیٹی کا رشتہ، اور یہاں عورتیں بھی بیٹھی، میں ان سے بھی کہتا ہوں، سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة. اس وقت حدیث پاک کے صحیح الفاظ مجھے نہیں یاد آ رہے، اس لیے میں اپنے مفہوم کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی برائی ڈالتا ہے، کوئی بات ڈالتا ہے. اور بات ڈالنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کہیں گے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بس اتنا ہی کہیں گے، اچھا تو تیرا شوہر تو تجھ سے بڑا کام لیتا ہے. اب وہ ایک افسوس ظاہر ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن یہ جملہ بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان ایک نفرت پیدا کر رہا ہوتا ہے. لائن سے گھر ہوتے ہیں، کالونیز بنی ہیں. ایک صاحب نکلے اپنے گھر سے، ایک واچ مین کو دیکھا، کہا تمہیں کتنی سیلری دیتے ہیں تمہارے مالک؟ اس نے کہا 10,000. کہا سارا دن کھڑے رہتے ہو، بس 10,000. بس بات ہو گئی. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. اگر تجھے اتنا دکھ ہے اپنے یہاں واچ مین رکھ لے، خود سے پیسہ دے. کسی کے غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکانا اور کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا؟ یعنی کہ وہ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے. حضور کہتے ہیں ہم میں سے نہیں. ہم تو اسی بات پر نازائیں کہ ہم حضور والے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ ہماری خوش قسمتی، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یہی تو خوش قسمتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں تو ہم میں سے نہیں. تو بتاؤ اس سے بڑا عذاب کیا؟ تو رشتے خراب کرنا، یہ میرا چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے، میں تو شک اور یقین کی بات کر رہا ہوں، عقیدے اور اعمال کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی بیچ میں کور ہو جائے گا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ شک ڈال دو، رشتہ خراب ہو جائے گا. شک ڈال دو، استاد اور شاگرد کے درمیان شک ڈال دو، رشتہ خراب ہو جائے گا. پیر اور مرید کے درمیان شک ڈال دو، رشتہ خراب ہو جائے گا. امام اور مقتدی کے درمیان شک ڈال دو، رشتہ خراب ہو جائے گا. تو سنو، دنیا کے سارے رشتے اتنے اہم نہیں ہیں جتنا اہم رشتہ امتی کا نبی سے ہے. اس لیے اگر کوئی نبی اور امتی کے رشتے میں شک ڈالے تو سمجھ جاؤ کہ کبھی وہ دین کا مبلغ نہیں ہو سکتا، بلکہ شیطان کا نمائندہ ہوگا جو نبی اور امتی کے رشتے میں شک ڈال رہا ہے. اور شک ڈال کون رہا ہے؟ غور کرو، کون شک ڈال رہا ہے؟ ہم تو شک والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو شک نہیں کرتے، ہم شک والے لوگ نہیں ہیں.
اللہ اکبر، ہم تو یقین والے لوگ ہیں، یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ہم شک والے لوگ نہیں، یقین والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، شک کون ڈال رہا ہے ان کو پہچانو، دیکھو کون شک ڈال رہا ہے۔ شب معراج آئے تو بولو شک ڈالا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہ کیا کرتے ہو، یہ شب معراج کیا ہے؟ یہ تو 27ویں کو نہیں ہے، کسی اور تاریخ میں۔ ارے جس تاریخ میں ہے اسی تاریخ میں منا لے، یہ شک ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ شب برات آئے، شب برات کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ شک کون ڈالتا ہے؟ دیکھو بہت توجہ سے میری بات سننا، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں کسی اہل غیر فرقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اس پر بات کرنا شروع کر دوں۔ میں اس وقت اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے مخاطب ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے مخاطب ہوں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی یقین کی دولت کو بچاؤ، کیونکہ یقین کا سرمایہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ لٹ گیا تو پھر تمہارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے۔ دنیا چاہتی ہے کہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید اعظم میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اگر تم بے یقینی کا شکار ہو گئے تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچ جائے گا۔ یقین پیدا کرو، یقین کرو، اور پھر یقین بھی اس ذات پر کرنا ہے، اللہ اکبر، اس ذات پر یقین کرنا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ہمیں تو یقین حضور کی ذات پر کرنا ہے نا، حضور کی ذات پر یقین کرنا ہے، اور وہاں شک ڈالا جا رہا ہے، وہاں شک ڈالا جا رہا ہے، کبھی علم کے حوالے سے، کبھی حسن کے حوالے سے، کبھی سیرت کے حوالے سے، کبھی تاریخ کے حوالے سے، یہ شکوک ڈالے جا رہے ہیں۔ اور جب ان شکوک ڈالنے والوں کا رد کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت والے بڑے فتنہ پرور ہیں، فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، جہاں دیکھو وہاں بیٹھ کر کے وہابیت کا رد، تو کبھی دیوبندیت کا رد، تو کبھی کسی کا رد، کبھی کسی کا رد شروع کر دیتے ہیں، یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم فتنہ پھیلانے والے نہیں، تم غور تو کرو کہ فتنہ پھیلا کون رہا ہے، فتنہ پھیلتا کس سے ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو تو ان علماء سے پوچھو، اور ان علماء سے بھی میں پوچھتا ہوں اور تم سے بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، خدا کو سچا کہنے والا فتنہ پھیلاتا ہے یا خدا کو جھوٹا کہنے والا فتنہ پھیلاتا ہے؟ نبی کی عظمت پر ترانے گانے والا فتنہ پرور ہے یا نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے کہنے والا فتنہ پرور ہے؟ اللہ اکبر، فتنہ کون پھیلا رہا ہے؟ تم مسلک اعلیٰ حضرت کو فتنہ کہتے ہو، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، نبی کی ناک پڑھنے والے کیا فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ کبھی یہ آواز آتی ہے کہ سرور کہوں تو مالک کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو مسائب تنائی سے ہے بری، حیران میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بتاؤ کہ یہ آواز فتنہ ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ گمانی۔ بتاؤ کہ یہ آواز فتنہ ہے؟ چلو اچھا، احمد رضا سے چڑ ہے تمہیں، پیچھے آ جاؤ، بلغ العلا بے کمال ہی، کشفت تو جب جمال ہی، خسال ہی، علیہ وآل ہی۔ بتاؤ کہ یہ آواز فتنہ ہے؟ اور پیچھے آ جاؤ، ہزار بار بشویم، دہن سے مشک و گلاب، روز نام گفتن، کمال بے عزیز۔ بتاؤ کہ یہ آواز فتنہ ہے؟ اور پیچھے آؤ، اور پیچھے آؤ، احسن منکا لم تلقت عینی واجمل منکا لم تلد النساء۔ بتاؤ کہ یہ آواز فتنہ ہے؟ خدا کی قسم، نبی کی نعت پڑھنے والے فتنہ نہیں پھیلاتے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے فتنہ پھیلاتے ہیں، نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والے فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اور ان فتنہ پروروں سے بچو، بچو ان سے، خدا کے لیے بچو، اپنی رشتہ داریاں، اپنے معاملات۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مجلس میں نعرہ لگائے کہ میں نبی کا عاشق ہوں اور اس کی رشتہ داریاں بھی غیر مقلدوں کے ساتھ ہوں، اس کی رشتہ داریاں بھی وہابیوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ یاد کرو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب جناب ابو سفیان
صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا کفار کی طرف سے ٹوٹا. جب آئے تو کیا ہوا؟ معاہدے کی تجدید کرنے آئے تھے, معاہدے کی تجدید کے لیے آئے تھے. جب آئے تو جناب ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا صدیق اکبر میں چاہتا ہوں کہ معاہدے کی تجدید کی جائے. فرمایا کچھ نہیں ہو سکتا, واپس جاؤ. حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آئے, کہا میں معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں ہو سکتا, واپس جاؤ. پھر مولا کائنات کے دروازے پر آ گئے. اللہ اکبر. علی کے دروازے پر آئے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کہا ابو سفیان تم میرے دروازے پر آ گئے ہو, اس لیے میں تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا. دیکھو بہت توجہ طلب بات ہے. جب سید اور آل نبی مولا علی کی تعریف بیان کرتا ہے تو لوگوں کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کسی کے بارے میں نہیں بولا لیکن علی کے بارے میں بولا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہر بیٹے کو اپنے باپ کی تعریف کا حق حاصل ہے, اور دنیا سر پٹک کر مر جائے تو بیٹے سے یہ حق چھین نہیں سکتی, کیونکہ بیٹا جب باپ حاصل کرے گا تو سب سے زیادہ محبت سے کرے گا. اس محبت پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں اس اعتراض کو قبول کرتا ہوں, لیکن علی کی محبت پر سمجھانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد رسول. بلا شبہ ہم وہ سید نہیں, وہ انٹرنیٹ والے سید ہم نہیں ہیں کہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کے اوپر تبرک پڑھنے لگے. ہمارے آباء و اجداد سے ہمارا موقف وہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. لیکن مولا کائنات کا در ہی ایسا در ہے, ان کا در ہی ایسا در ہے, تو کیوں نہ. اور پھر وہ در علی کا نہیں, در علی در نبی ہے. علی کا در نبی کا در ہے. کیا حضور نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. پتہ چلا جو شہر میں آئے گا تو دروازے سے آئے گا, تو پتہ چلا علی جو دروازہ ہے وہ نبی کے گھر کا دروازہ ہے. تو علی کا در نبی کا در ہے اور نبی کا در خدا کا در ہے. میرے امام کہتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی وفر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں خالی نہیں بھیجوں گا, میں خالی نہیں بھیجوں گا. جاؤ جاؤ جا کے مسجد میں میں مشورہ دیتا ہوں, تجدید معاہدہ کا اعلان کر دو. تو ابو سفیان آئے اور آ کر کے مسجد میں اعلان کیا, چلنے لگے تو سوچا کہ میری بیٹی بھی تو حضور کے نکاح میں ہے, تو کیوں نہ اس کی معرفت حاصل کی جائے, اس کا ریفرنس لگایا جائے. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو پتہ ہے بستر بچھا ہوا تھا, بستر بچھا تھا. باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو بستر موڑ دیا. رشتے کی بات کر رہا تھا, توجہ کرنا. بستر موڑ دیا, بستر موڑا تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی بہت دن کے بعد آیا ہوں, کیا پہچان نہیں سکی؟ مہمانوں کو دیکھ کر بستر موڑا نہیں جاتا بلکہ بستر بچھایا جاتا ہے. بستر موڑنا یہ بے ادبی ہوتی ہے. کیا تو میری بیٹی نہیں؟ کیا میں تیرا باپ نہیں؟ اللہ اکبر. نبی کی زوجہ ام المومنین کا جواب سنو, فرماتی ہے ابو سفیان خون کی بنیاد پر رشتے پہلے ہوا کرتے تھے, اب خون کی بنیاد پر ہم رشتے نہیں مانتے, نبی کی محبت کی بنیاد پر رشتے مانتے ہیں. جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے, اور جو جس کے دل میں نبی کا بغض ہو وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہوتا, باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ طریقہ ہے, آپ اس کو سمجھیے اور عقیدہ بھی صحیح کریے, عمل بھی صحیح کیجیے. صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا. نبی کے گستاخوں کو نامینیٹ کرو, پہچانو اور ان سے بچو, ان سے پرہیز کرو, ان سے پرہیز کرو. دیکھو سمجھو اس بات کو, غور کرو. اگر تم شک کا شکار ہو گئے, بے یقینی کا شکار ہو گئے, اور یہ ایسا ناسور ہے, ایسا وائرس ہے کہ جب کسی جماعت کے اندر, کسی قوم کے اندر گھس جاتا ہے
تو وہ اتنا پریشان ہوتی ہے کہ خدا کے معاملے میں بھی شک کرنے لگ جاتی ہے، شک کرنے لگ جاتی ہے۔ ہمیں جو دولت دی گئی وہ یقین کی دولت دی گئی، ایقان کی دولت دی گئی۔ اس یقین کی دولت سے جو ہے وہ بے پرواہ نہ ہو جاؤ، اس یقین کی دولت کو سنبھالو، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس یقین موجود رہا تو ہم کبھی اسے مار نہیں سکیں گے۔ دنیا کو معلوم ہے اگر تمہارے پاس یقین موجود رہا تو وہ کبھی تمہیں مار نہیں سکیں گے۔ وہ ٹرائی کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، انہوں نے احد میں دیکھا ہے، انہوں نے خیبر میں دیکھا ہے، انہوں نے خندق میں دیکھا ہے، انہوں نے سلاسل میں، قاسیہ میں، تبوک میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ اگر اس قوم کے پاس یقین موجود ہے تو یہ 313 بھی ہو تو 1000 ان کا کچھ نہیں کر پاتا ہے، اگر یہ 72 بھی ہو تو 22000 ان کا کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ مختصر ہو تو ان کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ بہت بگاڑا گیا اور بہت بگاڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ قوم مسلم وہ قوم ہے جس پر جتنے زیادہ ظلم ہوئے ہیں، اللہ اکبر، دنیا میں کسی اور قوم پر اتنے ظلم نہیں ہوئے، اتنی زیادہ مٹانے کی کوشش کسی اور قوم کو نہیں کی گئی۔ یہودیوں کو بھی مٹایا گیا، ایک شخص چلا جرمنی سے جسے ہٹلر کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہودیوں کو اس طرح نہیں مٹایا گیا، اس طرح نہیں مارا گیا جس طرح مسلمانوں کو مارا گیا۔ کبھی تاریخ کو تمہیں پتہ چلے گا کہ کس قدر تمہیں مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن یقین کی دولت، کس قدر تمہیں مارنے کی کوشش کی گئی لیکن یقین کی دولت۔ اللہ اکبر، اگر تم صرف منگولوں کو دیکھ لو، یہ جو منگول ہے نا، چنگیز خان جن کو کہتے ہیں تاتاری، صرف ان کی تاریخ پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس قوم کے اوپر ظلم و ستم کتنا ہوا ہے۔ ابھی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تاریخ پلٹ کر دیکھو، تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ صرف منگولوں کی بات اگر تم کرو تو میں تمہیں بتاؤں، ہماری بغداد کی یونیورسٹیاں، ہمارے نسخے غرناطہ اور قرطبہ، اسپین، ہسپانیہ جا کر کے دیکھو، بڑی بڑے علمی مراکز اجاڑ دیے گئے، نسخے جلا دیے گئے، کتابیں جلا دی گئی۔ میں نہیں کہتا، بلکہ یہ بڑے بڑے جو ہے وہ دور کے اور وقت کے تحقیق کرنے والوں کی رپورٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹی مسلمانوں کی بچی ہوتی تو آج امریکہ جس مقام پر کھڑا ہے دنیاوی اعتبار سے، مسلمان اس مقام پر کھڑے ہوتے، لیکن ہمارے سائنسی نسخے جلا دیے گئے، کتابیں جلا دی گئی۔ یہ منگول اتنے خطرناک تھے، انہوں نے کتنی بڑی حکومت کی ہے، سکندر اعظم سے بڑھ کر انہوں نے حکومت کی ہے۔ چائنا سے لے کر پورا مڈل ایسٹ، یعنی آپ آسٹریلیا، فیجی تک چلے جائیں، ان کی سلطنت میں گھوڑے دوڑتے تھے، ان کے جھنڈے لہراتے تھے۔ ان کا پہلا ٹارگٹ کون تھا؟ قوم مسلم ان کا ٹارگٹ تھی۔ جہاں مسلمان ملے انہیں مارو، جہاں مسلمان نظر آئے انہیں مارو، جہاں داڑھی والے ملے انہیں مارو، جہاں پگڑی والے ملے انہیں مارو۔ علماء کو مارا، اولیاء کو قتل کیا، اللہ اکبر، مسلمانوں کو مارا، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، جہاں جہاں کہیں مسلمان ملتا اسے مار دیا جاتا۔ صرف بغداد کی تاریخ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، کیا مسلمانوں کے سروں کے مینار نہیں بنائے گئے؟ کیا مسلمانوں کے سروں کے مینار پر بیٹھ کر شراب نہیں پی گئی؟ اللہ اکبر، کنڈیشن یہ تھی کہ دریائے دجلہ 11 دن تک جو ہے وہ پانی کی بجائے خون بہاتا رہا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لاشیں، جو مسلمان بچ گئے تھے چھپ کے بھاگے، تہخانے میں چھپ گئے تو دریائے دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.5 لاکھ لاشیں بغداد کے تہخانے سے ہم نے اٹھائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا مارا گیا کہ لوگ سمجھتے تھے شاید اب یہ قوم دوبارہ اٹھ نہ سکے گی، شاید یہ قوم دوبارہ سر نہ اٹھا سکے گی، شاید یہ قوم دوبارہ زندہ نہ ہو سکے گی، شاید اس قوم کے کوئی فرد اب زندہ نہ ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، تو نہ مٹ جائے گا، تو نہ مٹ جائے گا۔ ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو خرچ کے پیمانے سے، ہے آیا سوزش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے بچوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی اولادوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو مسلمانوں کو قتل کرتے تھے انہوں نے اسلام کو گلے لگا دیا۔ مجھے بتاؤ، یقین کی دولت، یہ یقین تھا، یقین تھا۔ اور آج بھی میں تم سے کہتا ہوں مسلمانوں، یہ دور پرفتن ہے،
ملک کے مسائل، اسٹیٹ کے مسائل، تمہاری معیشت کے مسائل، تمہاری لیڈرشپ کے مسائل، لوگ کہتے ہیں علم سے حل ہوگا، لوگ کہتے ہیں طاقت سے حل ہوگا، لوگ کہتے ہیں جو ہے وہ اللہ اکبر سرمایہ سے حل ہوگا۔ میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، اقبال کہتے ہیں زوال بن گئے مومن کا بے زری سے نہیں۔ دولت سے تمہارا زوال نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے پاس یقین کی نعمت کم ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم تمہارا ہر مسئلہ یقین سے حل ہوگا۔ یقین کرو اپنے نبی کی ذات پر، اور اس طرح یقین کرو کہ ہمیں کسی دروازے سے کچھ ملے نہ ملے، نبی کے در سے ضرور ملے گا۔ اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، رہبر کی آمد، سرور کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تحریر نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ یقین، اسی یقین سے عقیدہ ہے، اسی یقین سے عمل ہے، اس یقین کی دولت کو مت کھونے دو۔ یقین رکھو کہ تمہیں جو ملے گا نبی کی بارگاہ سے ملے گا۔ یہ یقین ختم ہو جائے تو پھر سب ختم ہے۔ ارے حضور کا در تو وہ در ہے، اللہ اکبر، اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی ملتا ہے، غیروں کو۔ صاحب وارث کہتے ہیں اللہ اکبر، شیطان ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ کون آیا؟ شیطان آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو عالم میں تو میں بھی ہوں، میرے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ میرے لیے کیسے رحمت ہے؟ حضور فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور جب آپ کا امتی ایک مرتبہ لاہور پڑتا ہے تو مجھے 3 کوڑے لگائے جاتے ہیں، 3 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ چاہتا یہ ہوں کہ جب کوئی ایک مرتبہ لاہور پڑے تو ایک ہی کوڑا مارا جائے۔ حضور نے کہا جا، آج سے ایسا ہی ہوگا، آج سے ایسا ہی ہوگا۔ میں خیروں کی بات، حامد مصطفیٰ آبادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں آپ لوگ کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، خیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں آپ لوگ کا کیا کہنا۔ تم مان کے تو دیکھو، تم کو ماننے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ایمان کی دولت مانگو، حضور دیں گے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ عشق کی دولت مانگو، حضور دیں گے، لیکن تمہاری توجہ بھی تو نبی کی طرف ہونی چاہیے، تمہارا ارادہ بھی تو نبی کی طرف ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم تم اتنا مانگو گے تو حضور اتنا دیں گے کہ تم سما نہیں سکے گا تمہارے دامن میں، اس لیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں۔ تم مانگو تو صحیح، تمہیں تو بے یقینی کا شکار کیا جا رہا ہے، نہیں مانگ سکتے، نہیں مانگ سکتے، بلکہ وسیلہ لوگ ریل چلاتے ہیں، ریل۔ یا محمد نہیں کہہ سکتے اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ کمزور نہیں کیا جا رہا، یہ کتنی بڑی خرابی ہے۔ امتی اپنے نبی کو نہیں پکار سکتے، امتی اپنے نبی کو نہیں پکارتا۔ ذرا توجہ تو کرو، غور تو کرو، کیا حضور نہیں سنتے؟ خدا کی قسم یہ صلح حدیبیہ کی بات میں نے بتائی تھی نا، ایک بات اور میرے ذہن میں اس وقت آتی، میں عرض کر دوں آپ کی اجازت تو کر دوں۔ سنو، علامہ شارح بخاری نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، وہ بات میں کہہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے ساتھ جس قبیلے کا الائنس تھا، قبیلے بنو خزاعہ، ایک قبیلہ وہاں رہتا تھا قریب میں، اس کا نام، ایک قبیلے کا نام ہے بنو سعد، ایک کا بنو خزاعہ۔ ایک قبیلہ حضور کے ساتھ تھا، ایک قبیلہ مکے والوں کے ساتھ تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے بعد یہ 2 قبیلے الگ الگ تھے، ایک حضور کے حریف تھے، ایک مکے والوں کے حریف تھے۔ لیکن جب مکے والوں نے رات کی تاریکی میں دوسرے قبیلے والوں نے حضور کے دوست قبیلے پر حملہ کیا اور ان کو قتل کرنا شروع کیا، تو وہ بھاگ کر کے صحن کعبہ میں آ گئے۔ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور رات کا وقت
تھا. حضور جو ہے وہ مکہ شریف سے 450 میل دور مدینہ المنورہ میں وضو فرما رہے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کہتی ہیں کہ جو ہے حضور وضو فرما رہے تھے اور اللہ اکبر تھوڑی دیر کے بعد حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا نصرتا تمہاری مدد کی گئی, تمہاری مدد کی گئی. کیا مطلب؟ جب مکے والوں نے حضور کے اس دوست قبیلے پر حملہ کیا اور ان کی گردنیں کاٹنے لگے تو وہ سہنے کعبہ میں آ گئے کہ شاید وہ جہاں لحاظ کریں گے, لیکن وہ وہاں بھی نہیں مانگے, وہاں بھی نہیں مانے. تو انہوں نے مدینے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا یا محمد, یا محمد, اے اللہ کے نبی ہماری مدد کے لیے آئیے, ہماری مدد کے لیے آئیے. ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے مکے سے پکارا تو حضور نے مدینے سے جواب دیا. تو مجھے بتاؤ اگر ایمان نہ لانے والا مکے سے پکارے تو اگر مدینے سے جواب دیتے ہیں, تو ایمان لانے والا ان کی محفل منعقد کرنے والا اگر ہند سے پکارے تو حضور کیوں نہیں جواب دیں گے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ضرور سنیں گے, لیکن یہ بے یقینی تمہارے اندر ڈالی جا رہی ہے کہ حضور نہیں سنتے, نہیں سنیں گے. اللہ اکبر, تم توجہ تو کرو, تم فکر تو کرو, غور تو کرو. دیکھو یہ بے یقینی کے چکر سے نکلو, یقین کی دولت حاصل کرو. دیکھو میں بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں, اگر یہ آپ نے پیدا کر لیا آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یقین کر کے دیکھو, جن لوگوں کو یقین تھا انہوں نے اپنی کشتیاں جلائی ہیں, کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے, اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے. پڑھو حضرت طارق بن زیاد کو, پڑھو حضرت موسیٰ بن نصیر کو, پڑھو جو ہے وہ محمد بن قاسم کو, پڑھو سلطان سلم بن ایوبی کو, پڑھو جو ہے وہ محمود بن زنکی کو, پڑھو جو ہے وہ غیاث الدین بلبن کو, پڑھو محمود غزنوی کو, پڑھو تمہیں پتہ چلے گا. اور اتنا دور نہیں پڑھ سکتے تو ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ لینا, مفتی اعظم کو پڑھ لینا, تاج الشریعہ کو پڑھ لینا. یقین ایسا تھا, اللہ اکبر کبیرہ. ان کے یقین کی بات ایسی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ مفتی اعظم فرماتے تھے کہ مصطفیٰ رضا خان کا فتویٰ نہیں بدلتا, ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے. یہ ان کا یقین تھا, اس درجے کا یقین تھا. اور یقین جب ایسا ہو تو پھر حکومت بدل بھی جاتی ہے, بدل بھی. اس لیے یقین پیدا کرو, بے یقینی نہ پیدا کرو. ڈر, خوف دنیا کا یہ بے یقینی کی بنیاد ہے. اگر یقین ہو تو یہ خوف بھی جاتا رہتا ہے. جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینا, جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینا, پھر یہ یزیدوں سے ڈر کیسا ہے, پھر یہ ڈرنا کیسا ہے, یہ دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ اور کہتے ہو کہ اس وے شبیر پہ ہے قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ یہ بے یقینی ہے. خدا کے لیے یقین پیدا کرو, یقین پیدا ہوگا تو سارے معاملات حل ہو جائیں, سارے معاملات ہو جائیں. یہ لوگ روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, نہ حضور کی طرف نہ جانا, وسیلہ نہ لینا, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جتنا تعلق ان کا حضور سے گہرا ہوگا, یقین کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا, ان کو مٹانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. وہ دیکھ چکے ہیں, وہ دیکھ چکے ہیں مٹا کر کے, نہیں مٹا سکے. بہت مٹانے کی کوشش کی گئی, نہیں مٹا سکے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر یہ قوم مٹے گی تو بے اعتقادی سے مٹے گی, بے ایمانی سے مٹے گی. اس لیے ان کے یقین پر سند لگاؤ, تمہارے ایمان پر سند لگائی جا رہی ہے, تمہیں روکا جا رہا ہے, ٹوکا جا رہا ہے. وسیلہ پوچھو, وسیلہ نہیں لے سکتے, نماز وضو کا خیال نہ آئے. یہ سب بے یقینی تمہارے اندر ڈالی جا رہی ہے, اور تمہیں لگتا ہے یہ کیا چیز ہے, تو کوئی بات نہیں. یہ تو علماء کا آپسی اختلاف ہے, علماء کا اختلاف نہیں ہے. 1857 سے پہلے کسی عالم کا عقیدہ دکھاؤ, نہیں دکھا سکتے. یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے. علماء میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف الگ تھا. یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے اس میں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, یعنی معاذ اللہ رب العالمین. یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی مر کر معاذ اللہ رب العالمین مٹی میں مل گئے. یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے.
یہ تحریک ہے، سازش ہے تمہیں برباد کرنے کی، تمہیں مٹانے کی۔ یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو، تاریخ جا کر کے پڑھو اور دیکھو 1857 سے پہلے کیا یہ چیزیں موجود تھیں؟ تمہیں نہیں نظر آئے گا۔ اس سے پہلے تمہیں یقین دکھے گا، عشق دکھے گا، حضور کی بدعت دکھے گی، حضور کی مدد سرائی دکھے گی، حضور پر یقین دکھے گا، یہ نظر آئے گا تمہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا؟ غور کرو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھو لوگ تمہیں وسیلے سے روکتے ہیں۔ میں حدیث پاک تمہیں سناتا ہوں، توجہ ہے، یہ بند ختم کر دوں۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی آپ کو اور بھی سننا ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ قیمتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں تھوڑی دیر۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آنکھ عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے، توجہ ہے آپ کی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو اللہ اس کا بدلہ تجھے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس پر صبر کر، اللہ تجھے بدلہ دے گا۔ حضور کے پاس کوئی آتا تو حضور سے یہی کہتے کہ صبر کرو اور اس کا بدلہ اللہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جب وہ نہ مانتا تو پھر حضور سے عطا فرمائے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں ہے، ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، مرگی کے دورے۔ انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے آتے ہیں، میرے لیے دعا فرما دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں دعا کر دوں تو ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر تو صبر کرے تو اللہ اس کا بدلہ تجھے آخرت میں عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، توجہ کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، لیکن جب میں گرتی ہوں دورے کے بعد تو میرا سطر کھل جاتا ہے، حضور میرا پردہ ختم ہوتا ہے، پردہ جاتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ دعا فرما دیں کہ میرا پردہ نہ جائے، میرا پردہ نہ جائے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں توجہ کرو، پردہ کتنا ہے۔ بیماری کے عالم میں ان کی خواہش کیا ہے؟ یا رسول اللہ گروں تو پردہ نہ ہٹے، پردہ نہ ہٹے۔ اور اپنی بہنوں کا حال دیکھو، اپنی بیویوں کا حال دیکھو۔ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ پردہ صرف بہوؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے نہیں ہے۔ بہو آئے تو پردہ کرے، بیٹیاں پردہ نہ کریں۔ پردہ تو سب کے لیے ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کی عادت ڈالو، بچپن سے انہیں پردے کی ترغیب دو۔ یہ حجاب بہت قیمتی ہے، یہ پردہ بہت قیمتی ہے۔ اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، اللہ نے تمہیں حسن دیا ہے، رانائی دی ہے، جوانی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے نوجوان فتنے کا شکار ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے تم اس پر پردہ ڈالو، صبر کرو، اور یقین کی نعمت اگر تمہیں میسر ہو جائے، خدا کی قسم اگر تم عالمہ نہ بھی بنی اور تم نے یہ تقوی اختیار کیا، تمہاری کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا تاج الشریعہ میں صحیح جانشین تاج الشریعہ ضرور ہوگا، اعلیٰ حضرت نصیب غلام اعلیٰ حضرت ضرور ہوگا۔ تم یہ کر کے دیکھو، تمہارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، بچوں کے حالات کیوں خراب ہیں؟ مجھے کچھ اعمال پر بھی بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، غور کرو یہ حالات کیوں خراب ہے، کیوں خراب ہے؟ آپ بچوں کو کچھ بھی کہیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک وہ آپ کو نیک اعمال کرتے نہ دیکھیں۔ جب ماں پردہ نہیں کرتی تو بچی کیسے پردہ کرے؟ اور پھر بچی پیدا نہیں کرتی تو پھر اس کی چھوٹی بہن بھی پردہ نہیں کرتی، پھر اس کے آگے کا معاملہ بھی ایسے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے پردے پر فوکس کیجیے۔ آپ پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، لیکن خیر پردے کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں۔ دیکھو 2 سال لوگوں نے ماسک سے منہ ڈھانکا، حجاب پردہ لگایا، کسی کو کوئی آپتی تھی؟ بلکہ وہاں تو مار مار کے ماسک لگایا جا رہا ہے۔ بائک چلاؤ تو ہیلمٹ سے پردہ کرو، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ ٹھنڈیوں میں مفلر سے لوگ پردہ کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ گرمیوں میں گمچھے سے پردہ کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ بائک چلائیں تو رومال لگا کر پردہ کریں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن بات سپریم کورٹ تک پہنچتی ہے تو وہ قرآن کے حکم کی پہنچتی ہے کہ یہ پردہ کیوں ہے، اس پردے کو ہٹایا جائے۔
کفر کی ذہنیت دیکھو. تم اسلام کی عظمتوں کو نہ سمجھ سکے لیکن اخیار تمہاری اہمیت کو جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ماں سے منہ ڈھکنے والے کا پردہ اتنا خطرناک نہیں ہے, ہیلمٹ سے منہ ڈھکنے والے کا پردہ اتنا مؤثر نہیں ہے, گمچھے سے منہ ڈھکنے والے کا پردہ اتنا اثردار نہیں ہے, لیکن نبی کی بات کو مان کر پردہ کرنا اور ڈینجر ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے کہ ہزاروں بے پردہ عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو میدان کربلا میں ایک پردے والی نے کیا ہے. دنیا جسے سیدہ زینب کہتی ہے, اللہ اکبر, اس پردے والے کا کردار ہے. اس کے خطبے کی گونج آج بھی جو ہے وہ شام کے گورنر ہاؤس سے ٹکرا رہی ہے, اس کی نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کی آواز بھی ٹکرا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ میں بہنوں سے کہتا ہوں, تم کو پتہ نہیں ہے پردہ کتنا قیمتی ہے, کتنا اہم ہے, کتنا خاص ہے یہ پردہ. اس کو رائگاں مت کرو, برباد مت کرو. فتنے کا ماحول اسی وجہ سے بن رہا ہے, بنتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں پردہ کرنے لگ جائیں. عورتیں پردہ کرتی بھی ہیں. جو عورتیں حجاب پہنتی ہیں, نقاب پہنتی ہیں, کبھی ان کا نقاب دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کیا اس طرح کا نقاب پہننے کا حکم دیا ہے اسلام نے. تمہیں معلوم نہیں ہے میری بہنوں, جس دن تم اپنی قبر میں اترو گی اس دن تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یا اللہ, ساری زندگی میں دنیا کو دکھاوے کی زندگی جیتی رہی. گھر سے نکلتی تھی تو ارادہ ہوتا تھا لوگ مجھے دیکھیں, محفل میں جاتی تھی تو ارادہ ہوتا تھا لوگ مجھے دیکھیں. اچھی عورت وہ ہے جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ نہ میں کسی غیر محرم کو دیکھوں, نہ کوئی غیر محرم مجھے دیکھے. اگر یہ ارادہ ایک عورت نے اپنے دل میں بنا لیا تو خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گی, خدا کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو. بے یقینی کا شکار مت ہو کہ پردہ کرنے سے کیا ہوگا, پردے سے کیا ہوگا. میں تم سے کہتا ہوں, جس دن تم اپنی قبر میں اترو گی تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ ہوگا کیا. انسان کو دنیا میں جن چیزوں سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے قبر میں اس کے اوپر وہی چیز مسلط کی جاتی ہے. اگر وہ کتے سے ڈرتا ہے تو قبر میں اس کے اوپر کتا مسلط کیا جاتا ہے. اگر وہ سانپ سے ڈرتا ہے تو قبر میں اس کے اوپر سانپ مسلط کیا جاتا ہے. اگر وہ جو ہے وہ چوہے سے ڈرتا ہے تو قبر میں اس کے اوپر چوہے مسلط کیے جاتے ہیں. بچھو سے ڈرتا ہے تو بچھو. اور پھر قبر کے بچھو اور سانپ کی مثال دنیا کے بچھو اور سانپ سے نہیں دی جا سکتی. اے میری بہنوں, تمہارا وجود اس لائق نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس عذاب کو سہ سکو. تمہارا کیا کسی کا بھی اس لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر تم قبر کے اندر اس چیز کو کیسے برداشت کرو گی, کیسے برداشت کرو گی جس دن تمہارے ساتھ نہ تمہاری سہیلی ہوگی, نہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں ہوگی, نہ تمہارے ساتھ تمہارا باپ ہوگا, نہ تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہوگا. جن لوگوں کے چکر میں آ کر تم نے پردے کو ترک کیا, عبادتوں کو ترک کیا, قبر کے اندر ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں اترے گا. خدا کی قسم اس دن قبر کا منظر 10x10 کے کمرے میں کسی کو پیک کر دیا جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے. 2 فٹ کی قبر میں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہ ہوگی. میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح سانس لوگی. مطلب مٹی ڈال کر لوگ واپس لوٹ رہے ہوں گے. مرنے والا, قبر میں اترنے والا, لوٹنے والوں کی قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. بتاؤ اس دن تمہیں کیسی حسرت ہو رہی ہوگی, کیسی حسرت ہو رہی ہوگی. میں نے ساری زندگی اپنے حسن کی نمائش کی لیکن آج میں قبر میں اتر گئی. کون ہے میرا پرسان حال, کون ہے میرا پرسان حال. یاد رکھو, خدا کی قسم یاد رکھو, اس مصیبت کی گھڑی میں بھی فرشتے تم سے کہیں گے وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. وہ جن کا کلمہ تو پڑھتی تھی, وہ جن پر درود تو پڑھتی تھی, وہ جن پر سلام تو پڑھتی تھی, وہ آنے والے ہیں. وہ آ رہے ہیں, آئیں گے, ضرور آئیں گے. میرے آنکھیں کے قبر میں لہرائیں گے, حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. طلعت رسول اللہ کی حضور تشریف لائیں گے, حضور تشریف لائیں گے. بلا شبہ وہ ضرور آئیں گے, ہمارا ایمان ہے ضرور آئیں گے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر حضور آئے اور دیکھا کہ یہ میری بیٹی پردہ نہیں کرتی تھی اور حضور انور کو پھیر کر چلے جائیں تو بتاؤ پھر تمہارا پرسان حال کون ہوگا, پھر کون تمہارا پرسان حال ہوگا. اس لیے کہ حضور کی غیرت بہت نازک ہے. اللہ اکبر. حضور کی لاڈلی بیٹی جسے سیدہ کائنات کہتے ہیں, وہ ملکہ فردوس
الصالحین. اللہ اکبر. مولا کائنات کی زوجہ, جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی ماں, جسے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, حضور کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. سونے کے کنگن ہیں. سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے, مردوں کے لیے حرام ہے, لیکن سیدہ کی شایان شان نہ تھے, اہل بیت کی شایان شان نہ تھے. حضور نے دیکھا کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں, تو حضور نے دیکھا اور رخ پھیر کر کے چلے گئے. ناراض ہو کر نہیں گئے, بلکہ امتیوں کو درس دینے کے لیے عبرت کے طور پر حضور تشریف لے گئے. اللہ اکبر. سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھیں تو حضور رخ پھیر کر چلے جاتے ہیں. اگر تمہارے ناخنوں پہ ناخن کی پالش دیکھیں گے تو کیا رخ پھیر کر نہیں جائیں گے؟ اللہ اکبر. تمہارے چہروں پہ جو ہے وہ حرام میک اپ دیکھیں گے تو کیا حضور رخ پھیر کر نہیں جائیں گے؟ تم کس گمان میں ہو؟ اور میں تم سے بھی کہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ جو نعرے لگاتے ہو اچھل اچھل کے, بلا شبہ نعرے لگاؤ, لیکن کبھی غور کرنا کہ حضور جب قبر میں آئیں گے اور تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں دیکھیں گے تو وہ نبی جو اپنی لاڈلی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ کر رخ پھیر کر چلے جاتے ہیں, کیا وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر رخ پھیر کر نہیں چلے جائیں گے؟ اور اگر چلے گئے, اگر حضور نے رخ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضور رخ پھیر لے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نظر رحمت ہٹا لے تو پھر کیا ہوگا؟ سن لو, اگر حضور رخ پھیر لیں تو کعبے میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا. ناراض ہو کر نہیں, ہجرت کرنے کے لیے اگر حضور کعبے سے رخ پھیر لیں تو کعبے میں رہنا بھی عبادت نہیں بنتا. یہ حضور کی شان ہے. پھر تمہاری اور ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر حضور رخ پھیر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ تم نے نہیں پڑھا حضرت کعب بن مالک کو جنگ تبوک کے موقع پر نہیں جا سکے, حضور واپس آئے تو سارے منافقین بہانے بناتے رہے, لیکن حضرت کعب بن مالک نے سچی سچی بات کہی, یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں, بس میں نہیں جا سکا, جو ہے وہ کام بہت تھے, مصروفیت تھی اور میری کوتاہی میں نہیں جا سکا. حضور نے رخ پھیر لیا اور رخ پھیرا تو مومنوں نے سلام کرنا بند کر دیا, یہاں تک کہ ان کی بیوی ان کے گھر سے نکل گئی. حضرت کعب بن مالک کہتے کہ حضور نے کیا رخ پھیرا, ایسا لگا کہ جیسے ساری کائنات نے مجھ سے رخ پھیر لیا, ایسا لگا جیسے ساری خدائی نے مجھ سے رخ پھیر لیا. جس سے حضور رخ پھیر لے, خدا کی قسم پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. کیونکہ اگر اللہ ناراض ہو تو حضور سے سفارش کرتے ہیں, اللہ ناراض ہو تو حضور سے سفارش کرتے ہیں, لیکن اگر حضور ناراض ہو جائے تو میرے امام کہتے ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا, نہیں وہ میٹھی نگاہ والا, خدا کی رحمت میں جلوہ فرما, غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے, جلال باری عطا میں ہے. اگر حضور نظر پھیر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ساری خدائی نے مجھ سے رخ پھیر لیا, ایسا لگتا ساری کائنات نے مجھ سے رخ پھیر لیا. حضور رخ پھیر لیتے ہیں تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں. سنو, بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں, گفتگو کا اینڈ ہے. حضور رخ پھیر لے تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں, حضور رخ پھیر لے تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں, حضور رخ پھیر لے تو آسودگی ختم ہو جاتی ہے, حضور رخ پھیر لے تو پھر جہالت پیدا ہوتی ہے, حضور رخ پھیر لے تو پھر انسان ظلم و بربریت کا شکار ہوتا ہے, حضور رخ پھیر لے تو پھر انسان کی تذلیل ہوتی ہے, حضور رخ پھیر لے تو پھر بربادی, اندھیرا, سیاہی, تاریکی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. مسلمانوں غور کرو, کہیں حضور نے ہم سے تو رخ نہیں پھیر لیا. یہ ظلم و ستم کیوں ہے؟ یہ علمی فقدان کیوں ہے؟ معیشت کا حال برا کیوں ہے؟ کاروبار ٹھپ کیوں ہے؟ بچے تمہارے نافرمان کیوں ہے؟ بیوی تمہاری بے بہرا کیوں ہے؟ اللہ اکبر, اولاد تمہاری فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ کہیں حضور نے تو رخ نہیں پھیر لیا. حضور رخ پھیر لیتے ہیں تو دنیا اور آخرت ویران ہو جاتی ہے. اور جب وہ رخ کسی کی طرف کر لے, جب وہ رخ کسی کی طرف کر لیں تو بگڑی ہوئی تقدیر بھی بن جاتی ہے. وہ رخ کر لیں تو تقدیر خراب بھی ہو, تقدیر سمجھ جاتی ہے. اس وقت میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں, حضور کی محفل میں اگر کوئی اس ارادے سے بیٹھے تو اس کی بھی تقدیر سمجھ جاتی ہے. علماء سے معذرت چاہتے ہوئے اس وقت میں تقدیر کی قسموں کو بیان نہیں کرنا چاہتا. مجمع متعمل نہیں ہے کہ میں قضائے مبرم اور شبیہ مبرم اور سب تعریف کرتا بیٹھوں, اس لیے میں چلیے شبیہ مبرم ہی مان لیجیے. تقدیر بدل جاتی ہے,
تقدیر بدل جاتی ہے حضور جس طرف رخ کریں. خدا کی قسم تقدیر بدلتی ہے. اگر تقدیریں خراب ہو گئی ہیں تو حضور کی طرف آؤ, تقدیر بدل جائے گی. کیوں؟ میرے امام کہتے نعمت بارکہ جس سے انتوازی شان گیا ساری منشی رحمت کا قلمدار گیا. حضور کی طرف جاتے ہیں منشی رحمت کا قلمدار کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. اسی لیے تو بیدم شہبازی کہتے ہیں لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے اے تیری دل کی علمدار رسول حضور جدھر رخ کر لے قسمت بدل جاتی ہے. اس لیے کہتا ہوں میری بہنوں حضور کی توجہ کی طلبگار ہو جاؤ. حضور بے پردہ بچوں کی طرف تو توجہ نہیں کریں گے, حضور بغیر داڑھی والوں کی طرف تو توجہ نہیں کریں گے. اپنے چہروں کو سنتوں سے سجاؤ. میں یہ نہیں کہتا جلسے میں اعلان کرو کہ داڑھی رکھیں, میں نہیں کہتا. خود جاؤ گھر میں, سوچو غور کرو. اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے دانت ٹوٹ گئے, بال سفید ہو گئے, قبر میں اترنے کا وقت آ گیا. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جس چہرے کو اللہ نے حضور کے صدقے میں خوبصورتی دی ہے اس کو داڑھی سے سجا دیا جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ نے جس پیشانی میں دماغ دیا ہے اس پیشانی کو 5 وقت رب کی بارگاہ میں جھکایا جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان قدموں سے چل کر مسجد کی طرف جایا جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے بچوں کو عالم قرآن بنایا جائے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرایا جائے؟ یاد رکھو اگر حضور کی توجہ چاہتے ہو تو صرف نعرے سے حضور کی توجہ نہیں ہوتی. حضور کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے جو حضور کی بات مانتا ہے, جو حضور سے محبت کرتا ہے, جو حضور سے عشق کرتا ہے. حضور کی توجہ اس کی طرف عشق کر کے. ایک آخری بات, دکھاوے کی محبت سے کیا فائدہ؟ دکھاوے کی محبت سے کیا فائدہ؟ حضور سے عشق کرو تو سچا عشق کرو, دل سے عشق کرو. دل سے عشق کرو کہ دنیا بدل جائے, آخرت بدل جائے. دیکھو یہاں شورا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی توجہ چاہتے ہوئے شورا نعت پڑھتے ہیں. جو دل سے نعت پڑھتا ہے اس کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک شعر بھی زندگی میں اگر کسی نے دل سے پڑھ دیا خدا کی قسم اس کی تقدیر بدل. علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی اتنا بڑا نام ہے شاعروں کی دنیا میں. میرے امام کہتے ہیں حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں فی البدیع کسی کا کے اشعار سنتا ہوں تو وہ 2 لوگ ہیں. ایک تو علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی, ایک استاد زمان علامہ حسن رضا خان بریلوی. ان 2 لوگوں کا کلام میں سنتا ہوں. حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی ایسے عاشق رسول, اتنا سچا عشق کہ جب انگریزوں نے پھانسی دینا چاہا اور پھانسی کے تختے کے سامنے لے گئے تو ان سے پوچھا کہ بتائیے کوئی آخری خواہش ہے, کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ساری زندگی نام لیتا آیا ہوں, چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے نام کی کائنات میں نام کا اضافہ کرتا جاؤں, چاہتا ہوں کہ حضور پر نام لکھتا جاؤں. میں حضور کا سچا عشق بیان کر کے بات ختم کروں گا. کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ ایک نعت لکھی جائے. اللہ اکبر. احسان شاکر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے, شاعر ہیں, ان سے پوچھئے اگر اپنا بچہ بھی رونے لگے تو اشعار کے نزول بند ہو جاتے ہیں. میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں, اگر کوئی کھٹ پھٹ بھی ہو جائے گا تو اشعار نہیں آتے, دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہے, جس کو معلوم ہے کہ یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں, وہ کہتا ہے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. اس سے سچا عشق کیا ہوگا؟ انگریزوں نے کاپی منگائی, قلم منگایا اور ان کے ہاتھ میں تھما دیا. کہا بھلا اس وقت بھی کوئی نعت لکھے گا, اس وقت بھی کوئی شاعری کرے گا؟ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے جو اشعار لکھے, اللہ اکبر, ساری انگریزی دنیا کو چیلنج کر کے بتایا کہ دنیا کا عشق اور ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اور ہے. کس شان سے لکھا, کیا لکھا؟ فرماتے کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. درس و کمہار کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس طرح پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آنکھ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور آخری شعر میں جو ہے پوری برطانوی سامراج کو چیلنج کر دیا, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا, سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک ناز حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اللہ اکبر. جب یہ نعت لکھی
تو انگریزوں نے کہا اسے ایسے مت مارو، تڑپا تڑپا کے مارو. تو لوہے کی استری گرم کی گئی کوئلہ ڈال کر، اور اس کو علامہ کفایت علی کافی کی رانوں پر چلایا گیا. رانوں پر چلایا، یہ سچا عشق بیان کر رہا ہوں. جب چلایا گیا تو علامہ کفایت علی کافی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، لیکن چہرہ مسکرا رہا تھا، مسکرا رہے تھے. ادھر استری چلی، کافی اب تو فتوے سے باز آ جا، اب بھی پلٹ جا، تجھے چھوڑ دیں گے. فرمایا نہیں، نبی کا غلام جو بات کہہ دیتا ہے پھر اس سے پلٹتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر استری چلی ادھر عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. جو سچا عشق کرتا ہے حضور کی توجہ کیسے اس کی طرف ہوتی ہے، سچا عشق کرنے والوں کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے. عالم بیداری میں حضور کو دیکھا. اللہ اکبر. کفایت علی کافی مراد آبادی کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت دیر کر دی، بہت دیر. آپ مانی میں نے بہت دیر کر دی. مجھے پتا ہوتا کہ گرم گرم استری چلوانے سے عالم بیداری میں آپ کا دیدار ہوتا ہے تو کافی پہلے ہی میں استری چلوا چکا ہوتا. اللہ اکبر. یہ سچے عاشقوں کا کارنامہ ہے، اور انہی لوگوں کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ جو انکار کرتے ہیں نا، یہ جو شک ڈالتے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں دیکھا ہے. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ آنکھ والے کبھی چوبن کا تماشا دیکھیں، دیدے غور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضور کا حسن کیا اور اس کی لذت کیا ہے. یہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بڑیرا تیرا. اللہ اکبر. یہ یقین کی دنیا میں قدم رکھو، شک کی دنیا. یہ یقین کس کو ہوتا ہے؟ اہل اللہ. یہ یقین کے پیکر ہوتے ہیں. اس لیے یقین پیدا کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو. اور یاد رکھو میں بیٹیوں سے بہنوں سے کہتا ہوں پردے کا خیال کرو، تم اپنے اعمال کا خیال کرو. بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پردے کی حفاظت ہو جائے. حضور فرمایا جاؤ آج سے ایسے ہی ہوگا. جب بھی وہ گرتی تو ایک فرشتہ مقرر ہوا جو ان کی ستر پوشی کرتا. لیکن دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے آنکھ عطا فرمائے. کیونکہ ان کا کام تو چلتا تھا اس عورت کا، کیونکہ وہ مرگی کا دورہ بھلے پڑتا تھا لیکن دیدار تو حضور کا نصیب ہو رہا تھا. لیکن ان کا کام نہیں چلتا تھا، کیونکہ دنیا میں آنا تو اسی لیے ہے تاکہ حضور کا دیدار نصیب ہو. اب حضور کا زمانہ بھی ملے، حضور کا دیدار بھی نصیب نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ انہیں نہ دیکھے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن یہاں بھی آنکھ عطا فرمائے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ 2 رکعت نماز پڑھو اور یوں دعا کرو اللہم انی اسألک بحق نبیک. اے اللہ مجھے عطا کر، میں سوال کرنے والا ہوں تو مجھے عطا کر، نبی کے وسیلے سے عطا کر. ان کے وسیلے سے یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دعا حضور نے بتائی ہے. وسیلے کا انکار کرنے والوں، ربیع النور کا انکار کرنے والوں، اولیاء اللہ کا انکار کرنے والوں، تاریخ کا انکار، شب برات کا انکار کرنے والوں، شب معراج کا انکار کرنے والوں، حضور کی شان کا انکار کرنے والوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ. حضور معاف کر دیں گے. بس یہ کہتے ہوئے آنا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بچا کھانے والے. حضور معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے. اور اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں تم سچے عشق کے ساتھ حضور کی طرف آؤ. جو مانگو گے حضور عطا فرمائے. بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں پانی عطا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. فضا میں اڑنے والے یوں نہیں کرائے، ندا کر دیں. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمایا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. یہ بات جو ہے مجھے پتا ہے کہ میں پورے طور پر جو ترتیب ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا ہوں. بہت موضوع جو ہے وہ بکھر کے رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی ایک نقطہ جو میری تقریر کا تھا یقین. اور میں نے آیت کو برکت کے لیے پڑھی تھی کہ میں آخر میں وقت ملے گا تو آیت پر کلام کروں گا، لیکن میں نے سوچا کہ میں یقین پر گفتگو کر دوں تو میں نے اتنی بات آپ سے عرض کر دی. مجھے پتہ نہیں آپ نے کتنا سمجھا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل